من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جس نے رمضان المبارک کو ایمان کی حالت میں پایا، رمضان کے روزے ایمان والا ہی رکھے گا۔ رمضان کو بخشش اور مغفرت کا مہینہ ایمان والوں کے لیے کہا گیا۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کو ایمان کی حالت میں پایا اور رمضان کو اپنے لیے احتساب کے طور پر پایا، احتساب کرتا رہا، اپنا محاسبہ کرتا رہا، اپنی جانچ پڑتال کرتا رہا کہ میرے اندر کون کون سی خامیاں ہیں جن کو رمضان کے اندر میں نے دور کرنا ہے، کون کون سی برائیاں ہیں جن سے میں نے رمضان کے اس مہینے کے اندر میں نے ان برائیوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرنی ہے اور اپنے اندر سے وہ برائیاں ہمیشہ کے لیے ختم کرنی ہیں۔ جو احتساب کرتا رہا اپنا، آج دوسروں کا احتساب تو ہم کرتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ، دوسروں کا احتساب کرتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے، زبان کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بڑا بہادر بھی سمجھتے ہیں ہم دوسروں کا احتساب کرتے ہوئے کہ میں کتنا بہادر ہوں کہ میں دوسروں کے سامنے کھلا بول سکتا ہوں، میں کسی کے عیبوں کو اس کے ڈر کی وجہ سے چھپا کے نہیں رکھتا، میں کھلی زبان والا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، میں زبان پر کہہ دیتا ہوں چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے۔ کاش ہم اپنے بارے میں یہ کہتے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں اپنا احتساب کرنے میں خوف زدہ نہیں ہوتا اپنا احتساب کرتے ہوئے، چاہے مجھے خسارہ اٹھانا پڑے، چاہے نقصان اٹھانا پڑے، چاہے زبان کی لذتوں سے محروم ہونا پڑے، آنکھوں کی لذتوں سے محروم ہونا پڑے، زبان کے ذائقوں سے محروم ہونا پڑے، چاہے میرے دل و دماغ اس کی اجازت دیں یا نہ دے، میری خواہشات نفسانی مجھے اس کی اجازت دے یا نہ دے، لیکن میں بڑا جری ہوں اپنا احتساب کرنے میں۔ وہ بندہ مرد مومن بن جاتا ہے جو اپنا احتساب کرتا ہے۔ اپنا احتساب کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں یہ انگلی جب اٹھتی ہے دوسرے کی طرف تو چار اپنی طرف ہوتی ہے، ایک دوسرے کی طرف ہوتی ہے۔ تو اپنی طرف جو انگلی اٹھتی ہے، یہاں آدمی سوچے یہ اس طرف کر لے اس انگلی کو، یہاں سے میں نے جھوٹ کو ختم کرنا ہے، یہاں سے فساد کو ختم کرنا ہے، یہاں سے بد اخلاقی کو دور کرنا ہے، یہاں سے میں نے رشوت لینے دینے کو ختم کرنا ہے، یہاں سے میں نے بغض اور کینوں کو ختم کرنا ہے، یہاں سے زبان کی درازیوں کو ختم کرنا ہے، یہاں سے دل و دماغ کے اندر غلط سوچوں کو ختم کرنا ہے، یہاں سے سستی کو ختم کرنا ہے۔ یقین مانیے گا میں اور آپ اگر اپنا احتساب کرنے لگ جائیں، ہم اپنے آپ کو درست کرنے لگ جائیں تو رمضان المبارک ہمارے لیے بہت بہت مبارک ہے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلا جاؤں کہ یقین مانیں اگر ان 30 دنوں کے اندر 100% ہم اپنا احتساب کرنے لگ جائیں، میں اپنا احتساب کرنے لگ جاؤں کہ میری زبان غلط نہ بولے، میری زبان بد اخلاقی نہ بولے، میری زبان گالم گلوچ نہ بولے، میری زبان غیبت نہ بولے، میری زبان بہتان نہ بولے، میری زبان درازی نہ کرے، میری زبان دوسروں کے دلوں کو توڑنے کے لیے استعمال نہ ہو، تو میں معاشرے کے لیے درد سر نہ بنوں گا، معاشرے کے لیے رحمت بن جاؤں گا۔ اگر میں احتساب کرنے لگ جاؤں کہ آج کے بعد میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، آج کے بعد میں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، آج کے بعد میرے قدم گناہ کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، آج کے بعد میرے کان اللہ کی نافرمانی کو نہیں سنیں گے، آج کے بعد میری زبان قرآن کی تلاوت سے ہر وقت تر رہے گی، تو پھر ہمیں مہلت ہی نہ ملے معاشرے کی برائیاں گننے کا۔ پھر برا کہاں سے نظر آئے گا؟ برا کیوں نظر آتا ہے؟ بازاروں میں برے نظر کیوں آتے ہیں؟ ہر طرف برے کیوں نظر آتے ہیں کہ ہم اپنا احتساب نہیں کرتے؟ اور رمضان کس کا کامیاب رمضان ہے؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، رمضان کو پایا
اور اپنا احتساب کیا، اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیا، مبارک ہو اس کو رمضان، بہت بہت مبارک ہو جس بنیادی مقصد کے لیے رمضان آیا تھا۔ رمضان اس مرد مومن کو وہ مقصد دے کر چلا گیا۔ اور اگر روایاتی رواجی رمضان، معاشرے کا رواجی رمضان جس طرح ہم گزارتے ہیں، رواجی رمضان ہے، لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، میں بھی رکھ رہا ہوں، لوگ بھوکے رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، لوگ روٹین ہے، لوگ آتے ہیں مسجد میں بھی جا رہا ہوں، مجھے دیکھیں گے کہیں گے دیکھو رمضان میں بھی اللہ کے گھر میں نہیں جاتا، اسی شرم کے مارے میں بھی چلا جاتا ہوں، چلو کچھ نہیں، اوپر تھلے ہو گیا، آ رہا اوپر نیچے ہو کر آ جائیں گے واپس، کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا والوں کو دیکھا جو ہے روزے بھی رکھ لیے، دیکھی نمازیں بھی شروع کر دی، دیکھی اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر لیا، لیکن جیسے ہی چاند رات آئی وہ خرابیاں شروع ہو گئی۔ چاند رات آئی، عید والا دن آیا، صبح 2 آدمی وہی نماز میں، عید والے دن ظہر کی نماز میں وہی گنے چنے، وہ پرانے جو پہلے آیا کرتے تھے۔ رمضانی مسلمان نکل گئے، رمضانی مسلمان صرف رمضان کی رونق بنتے ہیں۔